نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ آہیں سسکیاں تو میری اپنی سرزمین میں سے بھی مسلسل سنائی دے رہی ہیں۔ انسانیت کی تذلیل یہاں بھی ہو رہی ہے۔ عقوبت خانوں میں یہاں بھی عزت نفس کچلی جا رہی ہے، مگر یہاں اسپتال تو محفوظ ہیں۔ مسجدوں میں نمازیں تو ادا ہو رہی ہیں، مائیں بہنیں سانس تو لے رہی ہیں، پھول تو کھل رہے ہیں، ٹہنیوں پر نئی کونپلیں تو پھوٹ رہی ہیں۔ ہم ایک شہر سے دوسرے شہر سفر تو کر سکتے ہیں۔ ہمیں کرب میں مبتلا کرنے والے اہلکار ہم میں سے ہی ہیں، ہمارے ہم مذہب ہیں۔ ہم اسکول، کالج، یونیورسٹیوں میں تو جا رہے ہیں، ہمارے گھر تو بمباری سے محفوظ ہیں، ہماری کھڑکیوں سے تازہ آواز تو گزر رہی ہے، ہمارے ارد گرد بے گور کفن لاشیں تو نہیں پڑی ہیں۔ مجھے آج غضب پکار رہا ہے۔ رفح میں پناہ لینے والے لاکھوں انسان، بچے، عورتیں، مائیں بہنیں آسمان کو تکتے دکھائی دے رہے ہیں۔ ہر روز دست اجل کتنی زندگیاں لے اڑتا ہے۔ 30,000 جیتے جاگتے انسان قتل کیے جا چکے ہیں۔ ہم انہیں شہید کہہ کر مطمئن ہو جاتے ہیں۔ کتنے خاندان اجڑ چکے ہیں۔ یہ کلمہ طیبہ پڑھنے والے تھے، امت مسلمہ کا مستقبل تھے۔ ہمارے حکمران، شہنشاہ، صدور، وزرائے اعظم، سپہ سالار سب اپنے عشرت قدر میں محو عیش ہیں۔ دنیا کے کسی کونے میں ایک امریکی بھی اگر کسی مشکل میں مبتلا ہوتا ہے، کسی کی ہلاکت ہوتی ہے، تو اقوام متحدہ کیسے تڑپ رہی ہوتی ہے، مختلف ایجنسیاں کیسے حرکت میں آ جاتی ہیں، NGOز کی پریس کانفرنسیں ہو رہی ہوتی ہیں، پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کیسے کوہرام مچا رہا ہوتا ہے۔ یہ 30,000 کیا کسی ماں کے راج دلارے نہیں تھے؟ یہ 30,000 میں سے 2/3 عورتیں اور بچے تھے۔ عورتوں کے حقوق کی چیمپئن تنظیمیں بھی خاموش ہیں۔ بچوں کی پیدائش، نگہداشت، پرورش کے لیے اربوں ڈالر خرچ کرنے والی انجمنیں گنگ ہیں۔ شاید UN کے چارٹر میں یہ طے ہو چکا ہے کہ فلسطینیوں کی موت سے ہی امن قائم ہو سکتا ہے۔ یہ اس دھرتی پر ایک بوجھ ہے۔ اسرائیل کے سفاک فوجی اگر غزہ پٹی میں آس پاس دھماکوں سے فائرنگ سے دھرتی پر اس غیر ضروری بوجھ کو ہٹا رہے ہیں تو بہت اہم ذمہ داری سے عہدہ برا ہو رہے ہیں۔ انہیں تو ساری دنیا اور خاص طور پر مسلم حکومتیں امن اور انسانیت کی سربلندی کے تمغے جاری کریں۔ ابوظہبی، رباط، خرطوم، بحرین، انقرہ، قاہرہ، عمان میں تقریبات منعقد کر کے نیتن یاہو کو بھی تمغے عطا کریں۔ اسرائیلی قاتل فوج کے سربراہ کو ان ملکوں کے فوجی سربراہ اپنے ہاتھوں سے میڈل پہنائیں۔ غزہ کے 70,000 زخمی، جن میں عورتیں اور بچے زیادہ ہیں، عالمی عدالت ان کے لیے سزائے موت کے پروانے جاری کرے۔ اسرائیلی فوج کو یہ حکم دے کہ ان 70,000 کا بوجھ بھی اس مقدس سرزمین سے ہٹا دے۔ 2020 میں ابراہیمی معاہدے میں کیا یہ شرط اول تھی کہ فلسطینیوں کا نام و نشان مٹا دینا ہے؟ یہودیوں کا نام نہاد ہولوکاسٹ کا بدلہ نازیوں کی بجائے مظلوم فلسطینیوں سے لینا ہے۔ یہودیوں کا سرپرست اعلیٰ امریکی سامراج کس ڈٹائی سے ہر قرارداد کو ویٹو کر رہا ہے؟ افریقہ، ایشیا، آسٹریلیا، شمالی امریکہ، یورپ سارے بر اعظم روزانہ ہلاکتیں دیکھ رہے ہیں، کہیں کوئی آواز نہیں اٹھتی۔ کیا یہ سب اس ہولوکاسٹ میں شریک ہیں؟ اس جرم کا اعتراف کرنے کے بجائے مسلم ممالک باری باری اسرائیل کو تسلیم کر رہے ہیں۔
دعویٰ یہ کیا گیا تھا کہ اس سے فلسطین کی خود مختاری آزاد مملکت کے قیام میں مدد ملے گی۔ یہ استدلال بھی بزدل تجزیہ کاروں کی طرف سے آتا ہے کہ حماس اگر میزائل کی الغار نہ کرتا تو فلسطین پر یہ قیامت نہ ٹوٹتی۔ مسلمان مائیں اب محمد بن قاسم صلاح الدین ایوبی کو جنم نہیں دیتی۔ اب ان گھروں میں یاسر عرفات آنکھیں نہیں کھولتے، لیلا خالد پیدا نہیں ہوتی۔ 50 سے زیادہ مسلم ممالک جہاں بادشاہ ہیں، صدور ہیں، وزرائے اعظم ہیں، تمغے، ستارے، جنرل ہیں، لیکن سب کی ضمیر واشنگٹن کے علاقوں میں محفوظ ہیں۔ اس نسل کشی کے خلاف مظاہرے غیر مسلم ملکوں میں ہو رہے ہیں۔ مسلمان ملک اپنی ہم وطنوں کے سافٹ ویئر درست کرنے میں مصروف ہیں۔ اقتدار کے لیے بندر بانٹ جاری ہے۔ غیر ملکی سامراج کے خلاف آواز بلند کرنے والے مسلم دنیا کے زندانوں میں قیدیں کاٹ رہے ہیں۔ 1,40,00,000 فلسطینی بے یقینی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ انبیاء علیہم السلام کی سرزمین کی اولادیں کیسی مشکلات کا سامنا کر رہی ہیں۔ کتنے مسلمان ملک امیر ہیں، کتنے وسائل ہیں، لیکن وہ ان فلسطینیوں کو اپنا نہیں سمجھتے۔ ان کو درپیش بربریت کے خاتمے کے لیے کوئی مستقل حل پیش نہیں کرتے۔ 21ویں صدی، اطلاع کی صدی، ڈیجیٹل طاقت، سوشل میڈیا کی صدی میں جیتے جاگتے انسانوں کے ساتھ کتنا ظلم ہو رہا ہے۔ فلسطینی اپنی بقا کے لیے اکیلے ہی لڑ رہے ہیں۔